خواتین و حضرات، شالوم۔ پروگرام ہے نور حیات، سلسلہ ہے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کی گلیلی خدمت میں۔ پچھلی دفعہ ہم نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا 5واں باب شروع کیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے شمعون اور اس کے ساتھیوں کی مدد کی تاکہ وہ بہت ساری مچھلیاں پکڑ سکیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک کوڑی کو شفا پاتے ہوئے دیکھا، اور آخری واقعہ ایک مفلوج کا شفا پانا تھا۔ آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا۔ اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ آمین۔ یہاں پر ہم ایک شاگرد کا بلایا جانا دیکھ رہے ہیں جو کہ بعد میں رسول کے درجے پر فائز ہوگا۔ اس شاگرد کا نام ہے لاوی، جس کو شاید خداوند یسوع مسیح نے متی کا لقب دیا۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد۔ کن باتوں کے بعد؟ وہی سب واقعات جو ابھی تک رونما ہو چکے ہیں، یعنی ایک کوڑی کا شفا پانا اور ایک مفلوج کا شفا پانا، اور خداوند یسوع مسیح کو اس کو یہ نوید دینا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ان باتوں کے بعد خداوند یسوع مسیح نے راہ چلتے ایک شخص کو بلایا، اور جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا نام لاوی تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک یہودی تھا، لیکن یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رومی حکومت کا اعلی کار تھا۔ آج مختلف ممالک میں ٹیکس جمع کرنے کے مختلف انتظام ہیں۔ ہمارے ملک کو دیکھ لیجئے تو ایک محکمہ ہے جس کو ہمیں ہر سال اپنا ٹیکس جمع کروانا پڑتا ہے۔ اس وقت رومی حکومت کا تسلط تھا، اور رومی ٹیکس کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ ان کا ایجنڈا تھا کہ انہوں نے اپنی سلطنت کو بڑھانا ہے، اور سلطنت کو بڑھانے کے لیے ان کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا، جس کے لیے ان کو پیسے کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ ان تمام اقوام سے جو مفتو تھیں، جو ان کے زیر نگین تھیں، ان سے ٹیکس اکٹھا کیا کرتے تھے۔ اور یہ ٹیکس کا نظام ٹھیکے پر چلتا تھا۔ لوگ ٹھیکے پر ٹیکس کی وصولی کا انتظام خرید لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرتے تھے۔ حکومت کا ایک خاص ریٹ تھا، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے، جس کے مطابق ٹیکس اکٹھا کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ٹیکس لینے والا، جن کو بائبل مقدس میں محصول لینے والا کہا گیا، وہ اس سے اوپر کچھ لے لیتا تھا تو یہ اس کی فیس گردانی جاتی تھی، یہ اس کا منافع تھا، یہ وہ پیسہ تھا جو وہ اپنی جیب میں ڈال سکتا تھا۔ چونکہ یہ بہت سود مند کاروبار تھا، اس لیے بہت سے یہودی بھی اس کام میں آ گئے، اور لاوی ان میں سے ایک تھا۔ یاد رکھیے گا کہ یہودی سب سے پہلے غیر قوموں سے نفرت رکھتے تھے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے غیر قوموں کو، اور یہاں ایک غیر قوم ان پر مسلط ہے۔ پھر نہ صرف یہ ترا، یہ کہ نہ صرف وہ ایک غیر قوم کے تسلط میں ہیں
وہ غیر قوم ان سے زبردستی محصول بھی لیتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس محصول لینے والے کام میں بہت سے یہودی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو وہ جتنی نفرت غیر قوموں سے رکھا کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ نفرت وہ ان لوگوں سے رکھتے تھے جو کہ رومی حکومت کے ساتھ شامل ہو چکے تھے، یعنی محصول لینے والے۔ ایک تو وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے تھے، پھر وہ یہ پیسہ رومی سرکار کو دے دیا کرتے تھے تاکہ اس کا انتظام چل سکے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان سے کس قدر زیادہ نفرت رکھی جاتی ہوگی۔ اکثر اگر آپ اناجیلی بیانات کو پڑھیں تو محصول لینے والوں اور گناہگاروں کا ذکر ایک ہی جملے میں آتا ہے۔ وہ ان کو گناہگار سمجھتے تھے، یعنی یہ وہ ہیں جو کہ اب ہمارے نہیں رہے بلکہ پرائے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنا ضمیر ایک غیر حکومت کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ انہی محصول لینے والوں میں سے ایک متی بھی تھا، اور یہ محصول لینے والے اکثر آبادیوں میں اپنی دکانیں سجائے بیٹھے رہا کرتے تھے، جہاں لوگ آ کر اپنا اپنا ٹیکس بھرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو شاگرد تھے ان میں سے اکثر شاید متی ہی کے پاس ٹیکس جمع کروانے کے لیے جاتے ہوں گے۔ نام لاوی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے متی کہہ کر بلایا، اور متی نے یہی نام اپنا اختیار کر لیا اور اسی نام سے اپنا انجیلی بیان بھی لکھا۔ متی کے معنی ہیں ایک خوبصورت تحفہ، ایک وہ شخص جو محصول لینے والا ہے، ایک وہ شخص جسے اس کی اپنی قوم نفرت کرتی ہے، اس کو خداوند یسوع مسیح ایک خوبصورت تحفے میں بدل دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ شمعون کا نام بھی خداوند یسوع مسیح نے بدل کر پطرس رکھا تھا۔ اب یہ محصول لینے والا اپنے ٹھکانے پر بیٹھا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لاوی کی۔ وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اور اچانک خداوند یسوع مسیح مڑ کر اس کو آواز دیتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو لے۔ یہ اس آواز کا سحر تھا، یہ اس آواز کی قدرت تھی کہ لاوی اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر اٹھا اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑا۔ ایسا کیا تھا اس آواز میں؟ ایسا کیا تھا اس بلاہٹ میں؟ قیاس یہ کیا جا سکتا ہے کہ لاوی پہلے سے خداوند یسوع مسیح کو جانتا تھا۔ وہ بھی شاید اپنے بھائیوں کی طرح، بہت سارے دوسرے بھائیوں کی طرح مسیح کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور پیش گوئیوں کے مطابق یہی وہ وقت تھا کہ جب مسیح کو آنا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح کی شہرت ارد گرد پھیل گئی تو یہ سب کہانیاں لاوی نے بھی سنی ہوں گی، اور شاید وہ اپنے دل میں یہ یقین کر چکا ہو کہ ہو نہ ہو یہ شخص مسیح ہے۔ اس لیے جب خداوند یسوع مسیح نے اس کو آواز دی تو وہ پس و پیش نہ کر سکا، بلکہ اٹھ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑا۔ مشکل فیصلہ تھا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، اور اٹھ کر ایک شخص کے پیچھے چل پڑنا اس بھروسے پر کہ وہ اس کو جہاں پر بھی لے کر جائے گا وہ جگہ محفوظ ہوگی، وہ کام محفوظ ہوگا۔ بہت مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن لاوی نے سوچا نہیں۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں یسوع کی آواز پڑی، وہ اٹھ کر چل پڑا۔ اب یہ ایک طرح سے بغاوت بھی ہے، رومی حکومت کے خلاف بغاوت ہے کہ جس حکومت کے لیے آپ کام کر رہے ہوں، کسی نوٹس کے بغیر اس کو چھوڑ کر آپ وہاں سے چل پڑیں۔ یہ اعلانیہ بغاوت تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد شاگرد یسوع کا گلیل میں انتظار کر رہے تھے اور ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو پطرس نے کہا آؤ
ہم واپس اپنے کام کی طرف چلتے ہیں، ہم ماہی گیری کی طرف چلتے ہیں۔ پطرس کے لیے تو آسان تھا، شاید یوحنا اور یعقوب کے لیے بھی آسان ہوگا کہ وہ ایک پروفیشن کو چھوڑ کر، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کو چھوڑ کر اپنے پہلے پروفیشن کی طرف واپس چلے جائیں، لیکن لاوی نے تو اپنی سب کشتیاں جلا دیں۔ وہ اگر چاہتا بھی تو وہ اپنے اس کاروبار میں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ یہ قیمت تھی شاگردیت کی جو لاوی کو بھرنی تھی، اور وہ یہ قیمت چکانے کے لیے تیار تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑا، وہ اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات کو چھپانا نہیں چاہتا۔ شاید اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ میں چپ کے مسیح کے پیچھے چلوں گا تاکہ رومی حکومت کو پتہ نہ چل سکے کہ میں ان کا کام چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے لگا ہوں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک ضیافت تیار کروائی، اور اس نے اپنے سب جاننے والوں کو بلایا۔ یقیناً اس میں محصول لینے والے بھی ہوں گے، اس میں دیگر افراد بھی شامل تھے، اور شاید کچھ ان انوائٹڈ گیسٹ بھی تھے، کچھ بن بلائے مہمان بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہم نے پڑھا تھا پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، اور محصول لینے والوں اور اوروں کو جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے، بڑا مجمع تھا۔ لاوی یقیناً ایک امیر آدمی رہا ہوگا، اس نے اس کام سے جو وہ کرتا تھا بہت پیسہ کمایا ہوگا، یقیناً اس کا گھر بھی بہت بڑا ہوگا، اور اس نے اپنے گھر میں ضیافت کی اور بہت سارے لوگوں کو بلایا۔ اور لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر آئے ان کا ایک بڑا مجمع تھا، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ کچھ شاید بن بلائے مہمان بھی وہاں پر آ گئے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ اگر ایک عام یہودی محصول لینے والوں سے نفرت کرتا تھا تو پھر فقیہوں اور فریسیوں کی نفرت ان سے کتنی زیادہ ہوگی۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہاں وہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کا پیچھا تو کرتے رہے، اور اس بات کی ٹو میں رہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات اس کے منہ سے نکلے، یا وہ کوئی ایسا قابل اعتراض کام کرے کہ وہ اس پر الزام لگا سکیں۔ لیکن یسوع کے پیچھے چلتے چلتے متی کے گھر میں آ جانا، یہ یقیناً حیرت کی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فریسی بھی ہیں اور ان کے فقیہ بھی ہیں، یعنی فقہ کو جاننے والے عالم شرع بھی وہاں پر موجود ہیں، اور جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کام کرنے لگے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے کہنے لگے، بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کسی فریسی کا اور فقیہ کا اس پریمیسز میں ہونا ہی حیرت کی بات ہے، کیونکہ وہ تو محصول لینے والوں سے اور گناہگاروں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اب وہ بڑبڑانے لگے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے کہا کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے، تو جب تمہارا استاد اپنے آپ کو ربی کہتا ہے تو وہ کیوں کر محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ صحبت رکھتا ہے؟ یسوع نے ان کا ارادہ بھانپ لیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ بڑی عام سی منطق ہے، بڑی عام سی لاجک ہے، اس کو سمجھنا دشوار نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو تندرست ہے
اس کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بالکل لاجیکل ہے۔ کون ایسا صحت مند شخص ہوگا جو کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے؟ ہاں، آج کل یہ زور دے کر کہا جاتا ہے کہ ہمیں ہر سال اپنا چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے، چاہے ہمیں کوئی بیماری ہو یا نہ ہو۔ لیکن شاید ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو تواتر سے اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے رہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو بیمار نہیں ہے اس کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، طبیب کی ضرورت تو بیمار کو ہی ہوتی ہے۔ اور اسی سانس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں خداوند یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ راست بازوں کو تو نجات کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی راست بازی کی وجہ سے شاید بچائے جائیں گے، نجات کی ضرورت گناہ گاروں کو ہے۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح کسی طور سے کلام کی نفی نہیں کر رہے۔ پرانا عہد نامہ کیٹیگوریکلی ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ ہم سب گناہ گار ہیں اور ہمیں خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی نجات کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بچائے جائیں، ہم مخلصی پا جائیں، ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا جائیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو راست باز سمجھے، جبکہ کلام کا فیصلہ ہے کہ ایک بھی راست باز نہیں، تو پھر وہ کبھی بھی خدا کی بھیجی ہوئی نجات کو قبول نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر وقت ہے کہ ہم تھوڑا سا کلام مقدس کا جو راست بازی کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ راست باز کون ہے تو شاید آپ مجھے یہ جواب دیں کہ اچھے کام کرنے والا، خدا کے حکموں پر چلنے والا، خدا کے پیچھے چلنے والا۔ اگر آپ کا جواب یہی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بائبل کے مطابق راست بازی کی تعریف نہیں ہے۔ بائبل مقدس تو صریحاً کہتی ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ کوئی ایک ایسا شخص نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں اپنی اچھائی سے، اپنی قابلیت سے، اپنی راست بازی سے نجات حاصل کر سکتا ہوں۔ بائبل مقدس کے مطابق راست باز وہ ہے جس کو اپنی ڈپریوٹی کا، جس کو اپنی کمائیگی کا احساس ہو جائے، جو یہ مان جائے کہ میں گناہ گار ہوں اور میں اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے، اپنے اچھے کاموں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، مجھے خدا کی نجات کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بائبل مقدس کے مطابق راست بازی اچھے کام کرنا نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق راست بازی اپنے گناہوں کا احساس کرنا ہے، اور اس بات کا احساس کرنا ہے کہ میں اپنے تئیں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، مجھے میرے خدا کی ضرورت ہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے اس انتظام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے جو اس نے میری نجات کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامہ سے چلنا شروع کریں تو آپ کو راست بازی کی یہی ڈیفینیشن، یہی تعریف نظر آئے گی۔ بہت سارے لوگوں کو کلام مقدس راست باز کہتا ہے، لیکن جہاں کسی کو راست باز ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اس کی زندگی میں ہونے والے کسی نہ کسی گناہ سے بھی پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم اپنے تئیں راست بازی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ رومیوں کے خط میں
مقدس پولس کہتے ہیں کہ اور اب خدا کی ایک ایسی راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کا مدار شریعت کے اعمال پر نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے پہاڑی واز میں یہ کہا تھا کہ جب تک تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں ہو جائے گی تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فقیہ اور فریسی اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہاری راست بازی ان سے زیادہ نہ ہو جائے، یعنی تم خدا کی راست بازی کو جو خود خداوند یسوع مسیح ہیں قبول نہ کر لو، تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں احساس کرنا ہے اپنی ڈپریوٹی کا، ہمیں احساس کرنا ہے اپنی کمائیگی کا کہ ہم اپنے آپ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی بھیجی ہوئی راست بازی کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، تو ان کا مطلب بھی یہی تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو تندرست سمجھتے ہیں وہ کسی صورت معالج کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس نہیں جائیں گے، اور جب تک وہ طبیب کے پاس نہیں جائیں گے ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ اندرونی طور پر کس قدر بیمار ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں آیا جو اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی نظر میں وہ راست باز نہیں ہیں۔ میں ان کو ڈھونڈنے آیا ہوں جو کہ اپنے آپ کو گناہگار مانتے ہیں، جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ گناہگار ہیں اور ان کو خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی راست بازی کی ضرورت ہے۔ مقدس لوکا کے ہی انجیلی بیان کے 18ویں باب میں ہمیں خداوند یسوع مسیح سے موسوم وہ تمثیل ملتی ہے جہاں پر ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا دونوں اکٹھے عبادت گاہ میں گئے۔ فریسی نے کھڑے ہو کر خدا پر احسان چڑھانا چاہا کہ میری طرف دیکھ، میں کتنا اچھا انسان ہوں، میں کتنا بڑا راست باز ہوں، میں وہ تمام کام کرتا ہوں جو شریعت کے مطابق مجھے کرنے چاہیے، اور ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا جن کی شریعت ممانعت کرتی ہے۔ میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں دعا بھی کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، آج تک میں نے کبھی زنا نہیں کی، میں نے خون نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خدا کی نظر میں پسندیدہ نہ ہو۔ تو میں تو اپنے زور پر، اپنی اس راست بازی کے ایمان پر اپنی نجات حاصل کر لوں گا، مجھے خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی نجات کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ محصول لینے والا ہے جو گھٹنوں پر جھکا ہوا ہے، جو اوپر دیکھ بھی نہیں رہا، اور وہ اپنی چھاتی پیٹ کر کہتا ہے کہ میں تو گناہگار ہوں، مجھے تیری راست بازی کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے سننے والوں سے یہ سوال کر لیا کہ ان میں سے کون وہاں سے راست باز ٹھہر کر گیا؟ یقیناً چند سرگوشیاں ہوئی ہوں گی، پیچھے سے کوئی آواز آئی ہوگی وہ فریسی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ فریسی نہیں بلکہ وہ گناہگار، وہ محصول لینے والا خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر کر گیا، کیونکہ اس نے اپنی راست بازی پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ خدا کی طرف دیکھا، خدا کو مدد کے لیے پکارا، نجات کے لیے پکارا، خدا کی بھیجی ہوئی راست بازی کو قبول کر لیا۔ یقیناً
लावी भी ऐसा ही एक महसूल लेने वाला था, जिसको ये मालूम था कि वो अपने आप से अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको नजात की ज़रूरत है तो फिर उसको खुदा के मसीह पर ईमान लाना होगा, और इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। और उसने ये भी चाहा कि जो उसके पेटी बंद भाई हैं, जो उसकी तरह महसूल लेने वाले हैं, जो लोगों के ताने सुनते हैं सुबह और शाम, जो गुनाहगार हैं, वो भी आकर उस नजात में शामिल हो जाएं, वो भी खुदावंद यीशु मसीह को जान लें। लेकिन ये फरीसी और ये फकीह जो अपनी रास्तबाजी पर भरोसा रखते थे, पीछे खड़े होकर बुड़बुड़ा रहे हैं कि ये तो उन लोगों के साथ खाता और पीता है जिनको हम मुंह लगाना पसंद नहीं करते। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया। तुम तो अपने आप को तंदुरुस्त गर्दानते हो, तुम तो अपने आप को रास्तबाज गर्दानते हो। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में नहीं आया, मैं तो उनके लिए आया हूं जो ये समझते हैं कि वो बीमार हैं, कि वो गुनाहगार हैं और उनको खुदा की भेजी हुई नजात की ज़रूरत है ताकि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। कितना वाज़े कॉन्ट्रास्ट है, कितना वाज़े तज़ाद है लोगों के रवैयों में। वो जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते, बल्कि उन पर भी बुड़बुड़ाते हैं जो आ रहे हैं। और वो जो गुनाहगार हैं, जौक दर जौक खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं। और सदियों बाद ये बात आज भी वैसे ही बरकरार है। आज भी वो लोग जो खुदा की नजात में शामिल होना चाहते हैं, जो खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, और जिनको ये एहसास है कि वो गुनाहगार हैं, वो बीमार हैं, वो तो खुदावंद यीशु मसीह के पास नजात पाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जो अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करते हैं, जो अपने नेक अमाल पर भरोसा करते हैं, वही अमाल और वही रास्तबाजी नजात के रास्ते में उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट साबित होती है। इफ यू आर इन द रॉन्ग क्राउड, अगर आप आज भी उस गलत जगह पर हैं, तो अभी भी मौका है कि आप बाहें खोलकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं कि मैं बीमार हूं, मुझे शिफा की ज़रूरत है, मैं गुनाहगार हूं, मुझे नजात की ज़रूरत है, मुझे तेरी रास्तबाजी की ज़रूरत है। अगर फैसला कर चुके तो झुक जाइएगा, खुदावंद से दुआ कीजिएगा कि ऐ खुदावंद, मुझे अपनी रास्तबाजी पहना दे, मुझे अपनी रास्तबाजी ओढ़ा दे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आइंदा प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर आसिफ जॉन को उसके लाउंज से इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।